الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نسب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواہ الامام البخاری فی صحیح. محترم حاضرین، انسانی زندگی میں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں زندگی کے تمام مراحل میں، تمام عمر کے تمام درجات میں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ہر انسان کسی نہ کسی ناحیت سے پریشان نظر آتا ہے. کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی دماغی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے خاندانوں کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی ماں باپ کی وجہ سے پریشان، تو کوئی بیوی اور شوہر کی وجہ سے پریشان. پریشانیوں کا جب جائزہ لیا جائے، آدمی ان کو اگر لکھ کر جمع کرنا چاہے تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ میری زندگی پریشانیوں سے مکمل گھری ہوئی ہے. لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود بھی اگر درمیان سے انسان خوشی کے ساتھ اپنا سفر طے کرتا ہے، ہنستے کھیلتے اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو صرف کرتا ہے، لوگوں سے اچھے تعلقات بنائے ہوئے رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہے، اور ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس سے چھٹکارا پایا جا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پریشان رہے، مدینہ منورہ آئے، وہاں بھی آپ پریشان رہے. کئی طرح کی پریشانیاں، حتیٰ کہ بعض مرتبہ اللہ کے مومن بندوں کو کافروں کی جانب سے پریشانیاں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ اپنی قوم کے منافقین سے پریشانیاں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ ملک کی حالات کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے. تو جہاں دیکھو وہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں. لیکن عقل مند انسان، اچھا انسان، کامیاب انسان وہ انسان ہوتا ہے جو ان پریشانیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے
اپنی زندگی کو کامیاب بنانے اور آخرت کی منزل کو پانے کی کوشش میں آگے نکل جائے۔ بعض مرتبہ انسان جب ان پریشانیوں پر غور کرنے لگتا ہے اور اس سے کچھ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کبھی خودکشی کرنے کے لیے جاتا ہے، کبھی وہ کسی اور پر حملہ کر بیٹھتا ہے، کبھی وہ اپنے گھر کو تباہ کر دیتا ہے، کبھی اپنے گھر والوں کو تباہ کر دیتا ہے، کبھی زندگی سے مایوس ہو کر وہ پریشان ہو کر حرام کاموں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ کئی لوگ پریشانیوں کی حالت میں شراب اور نشے کے عادی بن جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے آپ یہ شراب کیوں پی رہے ہیں؟ آپ تو شراب نہیں پیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں ٹینشن بہت ہے، ٹینشن بہت ہے، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے شراب پی رہا ہوں۔ بعض مرتبہ انسان گھریلو حالات سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے پریشان ہوتا ہے تو شرک کرنے لگتا ہے، رب کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، نبی کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی کے راستے پر چل رہا تھا، پریشانی آئی، اب اس پریشانی کا خاتمہ اگر چاہیے تو شیطان کے راستے پر چلو۔ پریشانیوں کا خاتمہ کہاں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ فلاں درگاہوں پر، فلاں مزاروں پر، فلاں پیروں کے سامنے۔ یہ بیماریاں ختم کہاں ہوتی ہیں؟ یہ فلاں اور فلاں کے سامنے۔ تو آدمی نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، ذکر و اذکار سے منہ موڑنے لگتا ہے، اور ساری زندگی وہ شرک میں، کفریہ کاموں میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کتنے نیک انسانوں کو، اچھے انسانوں کو، توحید پرست انسانوں کو جسمانی بیماریوں کی وجہ سے شرک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پریشانی ایسی آ گئی کہ انہوں نے سوچا کہ اس سے چھٹکارا چاہیے، اور چھٹکارے کا راستہ ہے شرک، چھٹکارے کا راستہ ہے رب کی نافرمانی، چھٹکارے کا راستہ ہے نبی کی نافرمانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تو تمہیں آزمائیں گے۔ یہ آزمانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یہ آزمانا اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں پریشان کریں گے، تکالیف میں مبتلا کریں گے، آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ جو انسان نیک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اور وہیں اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو نیک انسان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں اچھی باتیں کرتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، پھر یہ بیماریاں مجھے ہی کیوں لگتی ہیں؟ پھر یہ قرضہ یہ میں ہی کیوں ڈوبا رہتا ہوں اس میں ہمیشہ؟ پھر یہ گھر میں یہ تکلیف یہ مجھے ہی کیوں ہوتی ہے؟ یہ حادثے میرے ہی ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ نیک انسان ہے، وہ جانتا ہے اپنے بارے میں کہ میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں نیک ہوں، اچھا کام کرنے والا ہوں، پھر یہ مصیبتیں میرے ساتھ کیوں؟ اور پھر جیسے یہ مصیبتیں آتی ہیں تب یہاں سے وہ پٹری چھوڑ دیتا ہے، اب یہاں سے غلط راستے پر جانے لگتا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہی تو ہے فرق، یہی تو ہے سچے پکے مومن میں اور کمزور مومن میں فرق۔ ہم نے ان کو عبادتوں کے بدلے میں خوشحالی دی تو برابر عبادتوں میں لگا رہا، جیسے ہی اس کو آزمانا چاہا یہ پلٹ گیا۔ اس کا مطلب اس کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، یہ کمزور مومن تھا، اس کے دل میں مجھ پر مکمل طور پر بھروسہ نہیں تھا۔ بیماری آئی تو شفا کے لیے ادھر بھاگا کہ نماز کس کے لیے پڑھتا تھا، تکلیفیں آئی مصیبت کے خاتمے کے لیے وہاں پہنچ رہا ہے،
تو پھر یہ صدقہ و خیرات، یہ تہجد، یہ کون سے کام کا تھا؟ کس لیے کر رہے تھے؟ کس کے لیے کر رہے تھے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کو، جو مومن ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نمازی ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، سچے ہوں گے، اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، اولاد کی نیک اچھی تربیت کرتے ہوں گے، انہیں ہم تکالیف اور مصیبت میں مبتلا کریں گے، ان کو ہم تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا کریں گے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ مصیبت انبیاء کو ہوتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نیک وہ لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ عبادت وہ لوگ کرتے ہیں، سب سے بڑے متقی وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد نچلے درجے میں جو قریب قریب نیک ہوگا، جو جتنے معیار کے حساب سے نیک ہوگا، اچھا ہوگا، اس کی زندگی میں اتنی ہی آزمائشیں، اتنی ہی مصیبتیں ہوں گی، اور جو جتنا زیادہ کمزور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ خوشحال نظر آئے گا۔ جو جتنا زیادہ اسلام سے دور، دین سے دور، اللہ کی فرما برداری سے دور، قرآن سے دور، احادیث رسول سے دور، توحید سے دور نظر آئے گا، دنیا میں اتنا ہی خوش خرم، مالدار، بڑے بنگلے والے، اچھی زندگی والے ہم کو نظر آئیں گے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان بھی سوچتے ہیں کہ یہ لوگ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں مگر کتنے خوشحال ہیں۔ ایک سال پہلے ان کے پاس اتنی دولت تھی، ایک سال کے بعد یہ اتنے دولت مند بنے، ایک سال پہلے ہم ایسے ہی تھے، ابھی بھی ایسے ہی ہیں، بلکہ اس سے کمزور ہو گئے۔ بعض مرتبہ ایسے افراد کو دیکھ کر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کچھ گناہ کر رہا ہوں، میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، وہ مایوس ہونے لگتا ہے اور ان کے کاموں کو، کفریہ کاموں کو، شرکیہ کاموں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے کہ وہاں جانے کی وجہ سے وہ آدمی کامیاب ہو رہا ہے اور میں یہاں آنے کی وجہ سے ناکام ہو رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کیسی آزمائش ہوگی؟ تجارت میں خسارہ، مالی اعتبار سے پریشانیاں، جسمانی اعتبار سے پریشانیاں، دماغی اعتبار سے پریشانیاں، جانی اعتبار سے پریشانیاں، کئی طرح کی پریشانیاں ہوں گی، اور ان تمام پریشانیوں میں جو صبر کر لے، جو ثابت قدم رہے کہ میں کل تک خوشحال تھا تب بھی میں نماز پڑھتا تھا، اللہ سے دعا مانگتا تھا، آج میں بدحال ہو گیا ہوں، میں اب بھی اللہ ہی سے مانگوں گا، اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں ہے، تو اللہ فرمائے گا وبشر الصابرین، اب اس صبر کرنے والے آدمی کو بشارت دے دو، انہیں خوشخبری سنا دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، خوشخبری کس کی ہے؟ جو صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والا، مصیبتوں میں جو صبر کرتا ہے، پریشانی میں جو صبر کرتا ہے، اور پریشانی کی حالت میں برائیوں سے اجتناب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کوئی اگر پریشانیوں میں شراب پینے لگے، نشہ کرنے لگے، کوئی پریشانی میں خودکشیاں کرنے لگے، گھر والوں میں گھر میں جا کر ایک دوسرے لڑائیاں کرنے لگے، گھروں کو برباد کر دیں، کوئی اپنی ہی جان گنوا دیں، اس سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں کھرا اترنا یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبکی عند قبر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس کھڑے رہ کر رو رہی تھی. راستے میں کہیں قبر تھی اور قبر کے پاس وہ عورت کھڑے رہ کر رو رہی تھی اس کے کسی قریبی کے انتقال پر. تو آپ نے فرمایا اصبری اصبری، صبر کرو، اتقی اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، صبر کیجئے، یہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. تو عورت نے دیکھا میں پریشان ہوں، میرے گھر کا آدمی اس کا انتقال ہوا ہے، یہ مجھے صبر کی تلقین کر رہا ہے. کہا الیک عنی، جاؤ یہاں سے. فإنک لم تصب بمصیبتی، مجھے جو مصیبت لاحق ہوئی ہے، میرا جو حال ہے تمہارا کہاں ہے وہ حال؟ یہ آدمی، یہ مرنے والا شخص میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، لہذا اس کے مرنے پر مجھے جو تکلیف ہے وہ تمہیں کہاں ہونے والی ہے؟ جاؤ یہاں سے. اس نے نبی کو پہچانا نہیں. غم کے مارے پریشانی میں آنکھیں بند کر کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے آدمی جس طرح سے روتا ہے، غم مناتا ہے، آواز آئی، اس نے صحیح سے دیکھا نہیں اور اس طرح سے جواب دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے. یہ منظر کوئی شخص دیکھ رہا تھا. اس نے آ کر اس عورت سے کہا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس سے ایسی بات کہی وہ تو نبی ہے. عورت پریشان ہو گئی، کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کہہ دی، اور فوراً وہاں سے نکلتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فآتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم تجد عنده بوابین، نبی کے دروازے پر آئی، وہاں کوئی محافظ اور گارڈ یا نگران کوئی نہیں تھا. آپ خاکساری کا استعمال کرتے تھے، اس طرح محافظین نہیں رکھا کرتے تھے. وہ آ کر کہتی ہیں انی لم اعرف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، آپ نے مجھے نصیحت کی تھی، صبر کرنے کی تلقین کی، میں نے آپ کو صحیح دیکھا نہیں، پہچانا نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کا اصل فائدہ تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان غم کی خبر سننے کے بعد یا حادثے کو دیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ میں اسی وقت میں صبر کرنے لگتا ہے. تو صبر کا فائدہ وہاں ہوتا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ جو ایسے صبر کرنے والے لوگ ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. جب پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 10 دن تک ہم غم مناتے رہتے ہیں، غم مناتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. پہلے دن زیادہ ہوتا ہے، دوسرے دن اس کے مقابلے میں کم، تیسرے دن کم. بہرحال غم کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. 10 دن کے بعد پوچھو کیا حال ہے؟ کہا صبر کرتا ہوں. اب کیا کریں گے؟ صبر کرنا ہی پڑے گا، اب کوئی چارہ نہیں ہے صبر کرنے کے علاوہ. تو پہلے دن کوئی صبر نہیں، دوسرے دن کوئی صبر نہیں، تیسرے دن کوئی صبر نہیں. جب یہ حادثہ واقع ہوا، جب مسئلے آئے، مصیبتیں آئی، تب کوئی صبر نہیں تھا. جب پتہ چلا کہ اب یہ کب تک کہ اس پر غم مناتے بیٹھیں گے، مجبوراً آدمی کو صبر تو کرنا ہی پڑے گا، تب مجبوری میں انسان صبر کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب کیا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، صبر ہی ایک راستہ ہے. نبی فرماتے ہیں انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ صبر فائدہ نہیں دے گا، یہ صبر فائدہ نہیں دے گا. جب واویلا مچا کے، چیخو پکار کر کے، غم منا کے تھک جاؤ، پھر کہو کہ میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر فائدہ نہیں دے گا. صبر آپ کو مصیبت کے وقت کرنا ہے. اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کے سلسلے میں، جب ایک مسلمان مصیبتوں سے پریشان ہوتا ہے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، غم سے، اس طرح کے الگ الگ اس کی زندگی میں جو حادثے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانوں کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں.
کہ کبھی بھی مسلمان کو زندگی کی پریشانی پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی مسلمان کو زندگی میں کسی حادثے پر آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ مصیبت، یہ تکلیف اور یہ پریشانیاں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے گناہوں کا خاتمہ فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی رنج و ملال، کوئی تکلیف، کوئی غم، حتیٰ کہ اگر پیر میں کانٹا بھی چبھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے ساتھ ایسا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، تو اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں کے بدلے میں، ان بیماریوں کے بدلے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ مومن کے لیے دونوں حالتیں اچھی ہیں، خوشحال مومن ہے اس کے لیے بھی اچھائی ہے، پریشان حال مومن ہے اس کے لیے بھی اچھائی ہے۔ جو مومن خوشحال ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہو تو اس کے لیے اچھائی ہے، جو مومن پریشان حال ہو وہ صبر کرتا ہو تو یہ مومن بھی اچھا ہے۔ ایک خوشحال مومن شکر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ بیکار ہے۔ ایک پریشان حال مومن جو مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا ہے یہ بھی بیکار ہے۔ وہ شکر کرے، یہ صبر کرے تو دونوں کے لیے آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی کئی تکلیف اور کئی مصیبتیں، ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ مصیبتوں سے پناہ مانگیے، اللہ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت اچھی عطا فرما، ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھ، ہماری دولت میں اضافہ فرما، برکت دے۔ اس طرح کئی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی تلقین بھی کی جاتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیاں، غم، مصیبتیں ان سے آپ چھٹکارا حاصل کریں تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مثال دیتے ہوئے ایک بہترین واقعہ سنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانے قدیم کی بات تھی، 3 لوگ سفر کر رہے تھے، بارش ہونے لگی، تینوں افراد بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے ایک غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں تاکہ کسی طرح سے بارش کے بھیگنے سے محفوظ کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِّنَ الْجَبَلِ، تھوڑی دیر ابھی گزری تھی کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑی سی چٹان لڑکتے ہوئے نیچے آئی اور غار کے فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کا راستہ بند کر دیا۔ 3 افراد غار کے اندر موجود ہیں، تینوں باہر نکلنا چاہتے ہیں، وہ چٹان کو ڈھکیلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے باہر نکلنے کی، لیکن وہ چٹان ہلتی نہیں ہے، باہر نہیں نکل سکتے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ ہمارے ایسے کئی علاقے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو چٹانیں گرنے لگتی ہیں، کئی آبادیوں کو تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے ان چٹانوں کے نیچے دب کر، کئی گاڑیاں دب جاتی ہیں، کئی جگہ کے راستے بند ہو جاتے ہیں، کئی مہینے تک کے کئی راستے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تینوں افراد آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے اِنَّهُ لَا يُنْجِيكُم مِّنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ
الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم. یہ ایک مصیبت ہے. اگر ہم یہاں رہیں تو زندہ مر جائیں گے. یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اپنی طاقتوں کا ہم نے استعمال کر لیا، لیکن اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے طاقت کی نہیں، عمل کی ضرورت ہے. اور وہ عمل جو ہم نے اس سے پہلے کیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں انہو لا ینجیکم من ہذه الصخرۃ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم. اگر تم اس چٹان سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں تم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو. اللہ سے دعا مانگنی ہے. یہاں پر بھی یہ پریشانی ہے تو اس نے کہا اللہ سے مانگنا ہے. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جب پریشان ہو جاتے ہیں، جب کہیں طرح کسی جگہ کوئی علاج نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں چلو ایک مرتبہ جا کے آ جاتے ہیں. بہت بیمار ہو گئے، کئی جگہوں پر پیسہ خرچ کر دیا، کئی طرح کے علاج کر لیے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو لوگ مشورہ دیتے ہیں ایک بار حاضری دے کے آ جاؤ، ایک بار حاضری دے کر آ جاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک بار چلے جائیے، کون دیکھے گا آپ کو. فلاں اتنے پریشان تھے، ان کا ایسا ہو گیا. ایسے واقعات مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگتے مانگتے اگر آپ پریشان ہو گئے تو فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ. اللہ سے اگر آپ بیزار ہو گئے ہو، مایوس ہو گئے ہو، تو پھر دوسرا یہاں اس سے بہتر طاقت موجود ہے جو آپ کی زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے. یہ مسلمانوں کو ایسی نصیحتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی کو اولاد نہ ہو تو کہتے ہیں اتنی دعائیں کرنے ہو، اتنی نمازیں پڑھتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوا نا، ایک بار وہاں جا کر آ جاؤ، دیکھو ہو جائے گا. نمازیں پڑھ کر دیکھا کچھ نہیں ہوا، دعائیں کر کے دیکھی کچھ بھی نہیں ہوا، صدقہ و خیرات کر رہے کچھ بھی نہیں ہوا، نیک کام کر رہے تب بھی کچھ نہیں ہوا. فلاں کے پاس جا کر آ جاؤ، سب ہو جائے گا، ساری بگڑیاں اچھی ہو جائے گی آپ کی. یہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان عملی طور پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ سے بڑا بھی کوئی اور ہے. اس کائنات کے انسانوں کو خوشحال زندگی اگر گزارنی ہے تو اللہ اکبر کے بجائے کسی اور کو اکبر آپ کو کہنا پڑے گا. مسلمان اپنے عمل سے بتا رہا ہے. وہ کہتا اللہ اکبر ضرور ہے اپنی زبان سے، لیکن عملی طور پر وہ مسلمانوں کو، محلے والوں کو، خاص طور پر محلے میں عورتوں کو، انہیں اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو یہ نصیحتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ چلے جائیے. یہ مصیبت زدہ تینوں انسان اس جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انہو لا ینجیکم من ہذه الصخرۃ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم. اب یہاں کسی پیر و فقیر کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، دعا کرو. لیکن دعا کیسے کرنی ہے؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر. اپنے نیک اعمال کو یاد کرو. تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہو کہ جو اللہ کے نظر میں بہت زیادہ مقبول ہو. تینوں انسان میں سے پہلا انسان کہتا ہے اللہم کان لی ابوانی کبیرانی شیخانی. اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے. اپنے ماں باپ کی خدمت کا حوالہ دیتا ہے. میرے بوڑھے ماں باپ تھے، بڑھاپے کو پہنچے ہوئے تھے، اور میں ان کا جوان بیٹا باہر خدمت کرتا تھا، محنت کرتا تھا. شام کا وقت ہوتا، بکریوں کا دودھ نکالتا، اپنے ماں باپ کو پلاتا، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو دیتا. اس طرح سے ہماری زندگی گزر رہی تھی. ایک دن بکریاں چراتے چراتے گھر واپس آنے میں تاخیر ہو گئی. گھر پر پہنچا ہوں تو ماں باپ بھوکے سو گئے. میرا انتظار کرتے کرتے انہیں نیند لگ گئی، وہ اسی حالت میں سو گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے سرانے کھڑا رہا. اب اٹھیں گے تب اٹھیں گے، جب اٹھیں گے تب میں انہیں دودھ پلاؤں گا. ادھر بچے تڑپ رہے تھے، بچے بھوکے تھے، پیاسے تھے. وہ مجھ سے اناج مانگ رہے تھے، لیکن میں انہیں نہیں دے رہا تھا، کیونکہ روزانہ کا میرا معمول تھا کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کو کھلاتا پلاتا، اس کے بعد بچوں کا خیال کرتا تھا. حدیث میں ہے وَكَانَ الصِّبْيَةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ،
کہ رات بھر وہ بچے میرے قدموں کے پاس بلبلاتے رہے، لڑتے رہے، اور میں اپنے ماں باپ کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ حتی برق الفجر، صبح ہو گئی، اور صبح کے وقت میں ان کی آنکھیں کھلی، میں نے پہلے ان کو دودھ دیا، ان کے بعد ان بچوں کو پلایا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ۔ کام ایسا ہے کہ اگر کبھی کسی کے گھر میں ایسا ہو جاتا ہے کہ والدین سو گئے ہیں تو آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے، انتظار کر لیتا ہوں، ان کا حصہ رکھ دیتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی دے دیتا ہوں، ان کو تو محروم نہیں کرنا ہے، ان کا جتنا حصہ ہے وہ تو ہم رکھ دے رہے ہیں، ان کے علاوہ بچوں کو بھی ہم دے دیں گے۔ اس شخص نے خیر کے کام میں اتنا آگے بڑھ کر یہ قدم اٹھایا کہ جب تک کہ اپنے ماں باپ کو نہیں پلایا تب تک کہ اپنے بچوں کو نہیں دیا۔ تو وہ کہتے ہیں اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ۔ اے اللہ، اگر میں نے ماں باپ کی خدمت میں یہ کام اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے سامنے سے چٹان ہٹا دے، یہ ہماری طاقت سے نہیں ہٹ رہی، اس کو ہٹانے کے لیے تیری ہی طاقت کی ضرورت ہے۔ تو چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن اتنی ہٹی کہ باہر کی چیزیں، باہر کا آسمان نظر آ رہا تھا، نکلنے کا راستہ نہیں تھا، نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں انسان کی طاقت کام نہیں کرتی، جہاں ڈاکٹروں کی طاقتیں کام نہیں کرتی ہیں، جہاں انجینئروں کی طاقتیں کام نہیں کرتی، جہاں حکمرانوں کی طاقتیں کام نہیں کرتی ہیں، آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ وہاں ایک ہی طاقت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ یہاں وہاں کی جو طاقتیں جن کے حوالے مسلمان دیتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ طاقتور یہ لوگ ہیں، ایسے مسلمانوں کو توبہ کرنا چاہیے، ایسے مسلمانوں کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر دوبارہ ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اتنا کمزور سمجھنے لگ گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیماریاں دیتا ہے، وہ تکلیفیں دیتا ہے، اور یہ خوشحالی دیتے ہیں جو اپنے آپ کو قبر سے باہر نکال نہیں سکتے، وہ ہمیں خوشحالی دیں گے، وہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر دوسرے شخص نے کہا اے اللہ، کانت لی ابنت عم وکانت احب الناس الی، میری ایک چچیری بہن تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، محبت اس حد تک پہنچی کہ ایک مرتبہ میں نے اس سے زنا کرنے کی کوشش کی، اس نے انکار کر دیا، اور پھر ایک دن وہ عورت خود مجبور ہو گئی پیسوں کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر کئی جگہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، پیسوں کی وجہ سے وہ عورت مجبور ہو گئی، اس نے مجھ سے کچھ پیسہ مانگا تو میں نے 120 دینار اسے دیے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ پیسہ ہے، اس کے بدلے میں اپنا جسم میرے حوالے۔ وہ راضی ہو گئی، اس نے پیسہ لے لیا، اور پھر کہتا ہے کہ جب میں بدکاری کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا تو اس عورت نے کہا اتق اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم باللہ بحقہ، اللہ سے ڈرو اور یہ ناحق ایسا غلط کام نہ کرو۔ تو وہ کہتا ہے فانصرفت عنہا، میں فوراً وہاں سے دور ہٹ گیا اور میں نے پیسہ بھی چھوڑ دیا، میں نے توبہ کر لی، گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اے اللہ، ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، گناہ کرنے کی مکمل طاقت تھی، کوئی بیچ میں مانے نہیں تھا، پھر بھی میں تجھ سے ڈر کی خاطر، تیرے تقوی کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کر لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے تیری خاطر کیا تھا تو یہ چٹان کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے۔ انسان کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کے پاس گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور وہ کر بیٹھتا ہے، چوریاں کرنا، ڈکیتی ڈالنا، مارنا، گالیاں دینا، کسی پر حملے کرنا، کسی کا مال لوٹنا، برائی کرنا۔ انسانوں کے پاس جہاں جس کی طاقت ہوتی ہے وہاں وہ انسان کام کر بیٹھتا ہے۔ جہاں انسان کے پاس برائی کرنے کی طاقت ہو، قدرت ہو، اور وہاں اللہ سے ڈر کر انسان اگر اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا نیک عمل ہوتا ہے۔
اللہ ایسی برائیوں سے بچنے والے انسان کے لیے دنیا کے اندر مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا دیتا ہے۔ پھر وہاں سے وہ چٹان ہٹ گئی، لیکن ابھی بھی اتنا راستہ نہیں تھا کہ تینوں نکل سکیں۔ اب تیسرے کی باری تھی۔ وہ تیسرے شخص نے کہا اللہم انی استاجرت اجرا، اے اللہ میرے پاس کام تھا، میں تاجر ہوں، میں نے خدمت کے لیے کچھ مزدور رکھے اپنے پاس، مزدوروں کو میں نے ان کے کام کے حساب سے مزدوری دے دی، لیکن ایک مزدور شاید میری اس کی اجرت سے وہ راضی نہیں تھا، اور وہ کسی وجہ سے نکل کر وہاں سے چلا گیا، اجرت بھی نہیں لیا، غائب ہو گیا۔ کئی دن تک وہ نہیں آیا۔ جب کچھ دن گزر گئے تو ایک دن وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے یاد ہے میں آپ کے پاس کام کیا کرتا تھا اور میں نے آپ کی اجرت نہیں لی تھی، میری اجرت مجھے دے دیجیے۔ تو وہ کہتا ہے یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ گائے اور یہ سامان، یہ سب لے جاؤ، یہ سب تمہارا ہے، یہ سب لے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے لا تستہزئ بی، میرا مذاق مت اڑاؤ، میں نے جتنا کام کیا تھا میری جو اجرت تھی اتنا دیجیے۔ وہ کہتا ہے یہ ساری تمہاری اجرت ہے، کیونکہ تم نے جو پیسہ میرے پاس چھوڑ دیا تھا تمہارے حصے کا، میں نے اس پیسے کو تجارت میں لگایا، تمہارے اس پیسے کو میں نے تجارت میں لگایا، اور تجارت اس پیسے کی تجارت کی وجہ سے اتنا سامان ہے، یہ اونٹ اسی کا خریدا ہوا ہے، یہ بکریاں اسی کی خریدی ہوئی ہے، یہ گائے اسی کا خریدا ہوا ہے، لہذا یہ سب تمہارے اپنے پیسے کا ہے، یہ سب لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اس مزدور نے وہ ساری چیزیں وہاں سے اٹھا کر لے لی۔ وہ آدمی کہتا ہے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ۔ اتنی ایمانداری کہاں ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ دیکھیے میں نے اتنا بڑا کام کیا، اگر یہ تیری خاطر کیا تھا فافرج عنا ما نحن فیہ، یہ جو مصیبت ہمارے سامنے آ پڑی ہے اس کو تو ہٹا دے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ چٹان وہاں سے ہٹ گئی، تینوں وہاں سے باہر نکلے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہے، اس کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کو اپنے بڑوں کی خدمت کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے، حرام کاموں سے بچانا پڑے گا۔ حرام کام کرتی بھی رہیں اور مصیبتوں سے چھٹکارے کی اللہ سے تمنا بھی کرتے رہیں، مشکل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات دے، تو اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں، اور اسی طرح سے بندوں کے جو حقوق ہیں، خاص طور پر جو مزدور ہوتے ہیں، ہمارے پاس کام کرنے والے، ہمارے گھروں میں کام کرنے والے، ہماری دکانوں میں کام کرنے والے، صفائی کرنے والے، برتن دھونے والے، یہ جو افراد ہمارے اطراف میں رہتے ہیں، جو ہماری خدمت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم کو سکون کی زندگی ملتی ہے، ان لوگوں کی زندگیوں کو برباد اگر کرو گے تو یہ سکون کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ یہ جو مزدور اور یہ کام کرنے والے، یہ افراد جو اپنا سب کچھ لٹا کر صرف ہمیں آرام پہنچانے کے لیے، ہم جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا تیار ہو رہا ہے، ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، گھر کی صفائی کوئی اور کر رہا ہے، ہم کپڑے پہن کر گندے کر کے گھر میں آ رہے ہیں، کپڑے کوئی اور صاف کر رہا ہے، ساری چیزوں میں ہمیں آسانیاں ہیں۔ یہ جو آسانیاں پیدا کرنے والے افراد ہیں، جو ہمارے مزدور، جو ہمارے نوکر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے آپ کے اوپر۔ اگر ان کا خیال نہیں کیا گیا تو پھر جو ہمارا مالک ہے رب العالمین، پھر وہ ہمارا بھی خیال نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو حرام روزی سے، حرام کاموں سے، جرائم سے، برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مزدوروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔